الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت مظلومانہ کے سلسلے میں مجالس کا اہتمام ہوا ہے۔ شہزادی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی معرفت اور ان کی شفاعت کو خدا تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بیوی کی شان میں بلندتر صلوات خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے موقع عطا فرمایا ہے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ اور میں نے کل کی مجلس میں آپ حضرات سے یہ بات کہی تھی کہ بہت سے ایسے مطالب ہیں جو صرف کتاب میں رہ گئے اور جنہیں پہنچانے کے لیے پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور حوصلے کے ساتھ ساتھ شوق ہونا چاہیے، چونکہ ہم پر کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اور علماء صاحب نے اپنی بات نہیں کر سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی چیز محنت سے آپ کے سامنے لے آتے ہیں تو صرف مقصد واہوائی اکٹھا کرنا نہیں بلکہ آپ تک وہ بات پہنچانا ہے جو شاید اپنے کاروبار چھوڑ کر گھنٹوں محنت کریں اور گھنٹوں کتابوں کو تلاش کریں تو وہ شاید مہیا نہیں ہو سکتا ہے جو ایک عالم مفتی معتبر اور معتبر کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو 45-50 منٹ میں عطا فرمائے۔ وہ صلوات پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر بات ہے۔ ہمارے دوست بہترین خطیب اور ہم ان کو کہتے ہیں شیر ایران، جب ایران میں رہتے تھے تو واقعی بہت نوازا ہے۔ اب آئے تھے ہم سے ملاقات کے لیے مجلس میں آ گئے ہیں تو ان کی اجازت سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بار ذرا مل کے صلوات پڑھنا بڑی بحث ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مذہب تشیع کی جو خصوصیات ہیں اسے آپ فراموش کریں گے تو شیعہ تو رہیں گے بٹ شیعت سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ شیعت جو ہے وہ ایک بنیادی مسائل پر ہے۔ ہمارا مذہب بنیادی مسائل پر ہے۔ ہمیں شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں جسے دنیا قبول کرنا نہیں چاہتی، حقیقت کو قبول کرنا نہیں چاہتی، اور ہم بھی اس حقیقت کو بیان کرنے سے بڑا گریز کرتے ہیں۔ سلیقہ ہونا چاہیے گفتگو کرنے کا، بات اگر غیر سلیقہ گفتگو اپنے گھر میں کریں تو جھگڑا ہو جائے گا، جائے کہ باہر کی بات کریں۔ تو گفتگو میں اگر سلیقہ ہے
رکھنی چاہیے. جس چیز پر شدید اختلاف ہے عالم اسلام کا وہ ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہوا ہے پورے کا پورا واقعہ منع کر دینا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی چیز ہوئی نہیں. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, شیعہ گڑھتے ہیں, اپنی طرف سے گڑھا ہے. ہو نہیں سکتا کہ رسول کا صحابی زہرا کے دروازے پر جائے اور اس طرح کی کیفیت بیان کرے کہ گڑھتے ہیں, اپنے بچوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی وہ اتنی تعریف کرتے ہیں, جھوٹ اتنا بولو کہ سچ ہو جائے. ہمارا ایسے موقع پر فرض کیا ہے؟ دیکھیے ہم بھی اللہ کا شکر ہے مجلس پڑھنا جانتے ہیں تھوڑا بہت. ہمارا فرض ٹھیک ہے, ہم آپ کو فضائل سنا سکتے ہیں, ہم آپ کو جملے سنا سکتے ہیں, ہم آپ کو جسے کہتے ہیں کہ جذبات سے کھیل بھی سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں فرض بنتا ہے, فرض یہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتا دیں کہ جب سامنے والا آپ سے کہے کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ اسے جھوٹا ثابت کر دیں. جنہیں ہم صحیحوں کا, ہم علماء کا فرض ہے, میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں, میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کو کمنٹ سے کر رہا ہوں کہ ہماری اب ضرورت, دیکھیے جملے بازی کی, لفاظی کی, جذبات سے کھیلنے کا دور ختم ہو گیا. اب دور ہے اپنے جوانوں کو دلیلوں کے ذریعے مضبوط کرنا, جس سے کہ دشمن نے اپنا طریقہ کار بدلا ہے. وہ پروف کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ دلیلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے پورا واقعہ, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. اور میں اب دلیل کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں. سب سے بڑی کتاب ہے اہل سنت حضرات کے نزدیک, ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری, جو ایک حدیث کی کتاب ہے. امام بخاری نے, آپ اندازہ لگائیں, جو طریقہ حدیث کا جو طریقہ ہوتا ہے جب کسی بات کو کہا جائے تو ایسے شخص کی بات کی جائے کہ جو بہت ہی متشدد ہو, بہت ہی کنزرویٹو ہو, اور کوئی لبرل بات کر لے تو اس کی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے. کہہ رہا ہوں اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے بات. ایک بہت کنزرویٹو آدمی ہے اور وہ کبھی وہ لبرل بات کر دے تو اس کا ایک جملہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کچھ کام کروایا ہے بڑے بڑوں سے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, صحیح بخاری, امام بخاری کا جو دور ہے وہ 8ویں 9ویں اور 10ویں امام کا ہے. یہ خود اس سے پہلے امام نسائی کا دور ہے. سنن نسائی جنہوں نے لکھا ہے, اہل سنت کی معتبر کتاب ہے. امام نسائی خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 20 سے 25 ہزار حدیث چھٹے امام سے یاد کی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب میں ان کی 40,000 حدیثیں مانی گئی ہیں, ایک حدیث چھٹے امام سے نقل نہیں ہے. وہ لوگ ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں جنہوں نے 20,000 حدیثیں چھٹے امام سے یاد کی اور اپنی کتاب میں ایک بھی حدیث چھٹے امام سے نقل نہیں کی. امام بخاری نے 15 سے 20 ہزار حدیثیں امام سے یاد کی 10ویں امام کے دور میں, اور ایک بھی حدیث میرے کسی امام کے حوالے سے نقل نہیں کی. یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے نام سے روایت نقل کی ہے, اسے راوی بنایا ہے, لیکن کسی امام کو راوی نہیں بنایا. اس کتاب میں اتنا تعصب رکھنے والے کنزرویٹو شخص اپنی اسی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ فلاں شخص نے عبد الرحمن ابن عوف سے یہ اقرار کیا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا. اب اندازہ لگائیں, ان کی کتاب میں لکھا ہوا, جھوٹ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو شہزادی کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, غلط کرنے والے نے کہا کہ غلط ہوا. یہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. دوسرا ثبوت کیا ہے؟ سلیم ابن قیس ہلالی, شاید میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ نالجبل بات ہے جسے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سلیم ابن قیس ہلالی جس وقت رسول اللہ اس دنیا سے گئے ان کی عمر 12 سال کی تھی, صرف 12 سال کی, اور
ان کا مزاج یہ تھا بچپن سے 12 سال کی عمر سے لکھنے کے بہت شوقین تھے. تو 12-13 سال کی عمر میں خدا کس سے کیا کام کراتا ہے واللہ عجیب و غریب بات ہے. اس زمانے میں دور بڑا ناسازگار تھا. سارے مجارٹی دوسری طرف تھی، علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا. جو صحابی تھے جو بھی انوالو تھے، اللہ نے کس سے لکھوایا؟ 13 سال کے بچے سے کہ اس پر توجہ ہی نہ جائے کسی کی. انہوں نے مینوان جو واقعہ ہو رہا تھا رسول کی وفات کے بعد وہ سارا کا سارا وہ لکھتے چلے گئے. اور لکھنے کے بعد انہوں نے دیکھیے جب خلیفہ دوم کا وقت آیا ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے حضرت علی پہ پابندی لگا دیا اور تمام صحابہ پہ کہ اب کوئی بھی روایت اور حدیث علی بن ابی طالب سے بیان نہیں ہوگی. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم یوں ہی مذہب کو لے کے علی سے نہیں بیان ہوگی، کوئی علی سے مل نہیں سکتا ہے. لیکن اتنی سختی نہیں تھی، تو جو علی کے چاہنے والے مخصوص لوگ تھے وہ جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، مگر حدیث باہر بیان نہیں کر سکتے تھے. بغض کیا تھا؟ بغض یہ تھا کہ جو بھی صحابی جاتا تھا واپس آتا تھا علی کے فضائل پڑھتا تھا. جو فرما رہے ہیں میں بہت ہی ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں جس کے میرے پاس ثبوت بھی اور ایویڈنس بھی ہے، ایسے نہیں بول رہا. سلیم نے قیس ہلالی اس دور میں سارا واقعہ لکھتے رہے اور انہوں نے حضرت علی کو پورا واقعہ پڑھ کے سنایا اور حضرت علی نے اس واقعے کی تائید کیا. یہ جو آپ کے پاس پورا ملتا ہے نا واقعہ سلیم نے قیس ہلالی کی کتاب سے ملتا ہے. سلیم نے قیس ہلالی کا دور 5ویں امام تک آیا اور اس سارے واقعے کو کتاب میں مرتب کیا. یہ پہلی کتاب ہے جو امام کے سامنے کسی غیر معصوم نے لکھا ہے. کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہوں. اور چھٹے امام نے اس کتاب کے بارے میں لکھا، حدیث ہے مولانا آپ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص سلیم نے قیس ہلالی کی کتاب کو نہ پڑھے وہ میری نگاہ میں شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ تشویق ہے. یہ اس کے بعد عالم اسلام نے کیا کہا؟ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، یہ بالکل نامکمل کتاب ہے، یہ ایسا ہے، جھوٹا ہے، پروپیگنڈا ہے، اس زمانے میں کیا گیا، دشمنی ہوئی، فلاں فلاں. اللہ نے اہتمام کیا ہے. ہم آج مجلس سننے کے لیے 50 منٹ اپنے گھر سے نکل کے نہیں آ رہے. دیکھیں مذہب کیسے بچ کے ہم تک آیا ہے اور پھر چاہتے ہیں کہ حلوہ پوری سب مل جائے. زہرا سلام اللہ علیہا فری میں آپ کو بانٹ دیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جب آگے یہ بات پڑھی ہے جس میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ فتق بھی ہے. خطبہ فتق عالم اسلام میں کوئی مسلمان ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ شہزادی نے ایسا کوئی خطبہ دیا. یہ میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب حدیثیں لکھی جا رہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ سلیم نے قیس ہلالی کو ایک شخص نے معتبر کتاب مانا. دیکھیں خدا کہاں انتظام کرتا ہے. معتبر کتاب مانا اور یہ کام ہمارے بہت بڑے عالم نے کیا. انہوں نے کہا بھائی سلیم نے قیس ہلالی کی اس کتاب کو ان راویوں نے جو اہل سنت کے معتبر راوی ہیں مانا ہے کہ ایسا جو سلیم نے قیس ہلالی نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا ہے تو پھر اس کا آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ جس شخص نے سلیم نے قیس ہلالی کی کتاب کو معتبر مانا یہ وہی راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی تھی کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا ہے. کیا بات ہے، آپ پہنچ نہیں رہے ہیں. کیا بات ہے، میں واقعہ نہیں مجلس پڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. جو یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایک بات میں جھوٹا ہو جائے اور ایک بات میں سچا ہو جائے. پھر اس راوی کے بعد جو سب سے پہلا عالم کھڑا ہوا اہل سنت کا، شیعوں کا نہیں، اس کا نام ابن ابی الحدید المعتزلی، جس کے بارے میں نے کل بیان کیا تھا کہ پہلا اہل سنت کا عالم ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے شیعوں سے پہلے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، شیعوں سے پہلے نہ جو شیعہ متبیع میں تھے، شیعت کی آفت آئی تھی تو یہ تو اہل بیت ہے، اس کے دل میں کیا ڈال دیں، جو دلوں کا بادشاہ ہے اسی کو تو اہل بیت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ فتق کے نام سے مشہور ہے اور یہ خطبہ بی بی نے دیا ہے. ابن ابی الحدید المعتزلی سے ذہبی نے روایت کی. ذہبی اہل سنت کا معتبر ترین راوی ہے. اس
فدق کو 2 لوگوں نے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. 1100 سال کے بعد یہ بات واضح ہوئی. 2 لوگوں نے نقل کیا ہے. ایک خود ام المؤمنین عائشہ نے نقل کیا ہے, ایک عمارہ ابن زبیر نے نقل کیا ہے جو خلیفہ اول کے نواسے تھے. خطبے کو بیٹی نے بھی نقل کر دیا, نواسے نے نقل کر دیا. صلوات پڑھیں محمد. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ اس طرح سے ہم تک مذہب نہیں پہنچا ہے. ہمیں نہیں ہو سکتا کہ بس حلوہ کھا لیں اور آرام سے چلے جائیں. قربانیوں کا مذہب ہے. دار پہ چڑھ کے ولایت پڑھنے کا جذبہ ہے تو شیعہ رہو, ورنہ راستہ کھلا ہوا ہے. 72 رہ کے بھی لاکھوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پرچار مذہب کا نہیں, ہمارے یہاں پرچار حقانیت کا ہوتا ہے. لہذا آج کے دور میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ تبرہ نہ پڑھیں, تبرہ نہ پڑھیں, بالکل ہمارا مذہب کسی کو گالی بکنے, کسی کو برا بھلا کہنے, کسی کو ہیٹ اسپیچ کرنے کو منع کرتا ہے. لیکن مذہبی رائٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں, اس پہ دلیل دینے کا نام تولا ہے. ہم جسے نہیں مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے ہیں, اس پہ دلیل دینے کا نام تولا ہے. صلوات پڑھیں محمد. صلوات پڑھیں محمد. مدح کرتے ہیں, کس کے پیروکار ہیں, کسے صحابی مانتے ہیں, کسے صحابی نہیں مانتے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں کہہ رہے. اسی لیے قاضی نور اللہ شوستری, عزیزو یاد رکھیں, آپ جاتے ہیں نا آگرہ, قاضی نور اللہ شوستری آئیڈیل ہیں ان کے لیے جو تبرہ پڑھتے ہیں. کیا کہنا ہے تبرہ کا معنی؟ گالی گلوچ جو ہمارے ذہنوں میں بت بیٹھا ہو اسے توڑ دیں. یہ تبرہ نہیں, یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ خود اپنے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. قاضی نور اللہ شوستری جس کا زمانہ تھا اس بادشاہ کا جس نے تاج محل بنایا, نام تو شاہجہاں کے دور میں سلفیوں کا دور تھا. سلفی حاوی تھے. سلفی جو آج ہمارے سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں, ان کے علاوہ ابن تیمیہ کا ایک نظریہ تھا کہ شیعہ کافر ہیں, بلکہ سب کافر ہیں. ان کے یہاں سنی بھی کافر ہیں, بریلوی بھی کافر ہیں, سب کافر ہیں سوائے ان کے, جبکہ خود بھی کافر ہیں. وہ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں. ابن تیمیہ نے کہا تھا شیعہ 2 وجہ سے کافر ہیں. علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہیں, صحابہ کو برا کہتے ہیں. توجہ فرمائیں, ابن تیمیہ کے لوگ, سلفی مذہب کے لوگ حاوی ہوئے شاہجہاں پہ, اور شاہجہاں پہ حاوی ہونے کے بعد جو قاضی نور اللہ شوستری, شوستر سے اکبر بادشاہ نے شاید بلایا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, اور بلا کے ایران سے اپنی گورنمنٹ کا چیف جسٹس بنایا تھا. اتنا پڑھا لکھا یہ شخص تھا کہ اپنے حکومت میں بادشاہ کے بعد جو پوسٹ ہوتی تھی وہ چیف جسٹس کی ہوتی تھی. قاضی اسی لیے کہا جاتا ہے. ایک دن ظاہر سی بات ظاہر ہو گیا کہ شیعہ ہیں, پوری تفصیل میں نہیں جاتے ہیں, حکم ہوا کہ شیعہ ہیں تو واجب القتل ہیں, قتل کر دیا جائے. وہ جو تھا یہ بادشاہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو حکومت ہماری پلٹ جائے, اس نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے نور اللہ شوستری کو بچا لے. کل ان کی موت کا دن تھا. اللہ اکبر. میں اسی لیے دلیر ہو کے بولتا ہوں, میں نے سیکھا ہے علموں سے, اور کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ اس نے کیا تو کچھ ہے نہیں, مذہب کا معاملہ ہے, چلے جاؤ سمجھا لو, بیچ کا راستہ نکال لو, ہو سکتا اس کی جان بچ جائے. اس کے بادشاہ کے کہنے پر کچھ لوگ گئے, زندان میں بیٹھے تھے قاضی نور اللہ شوستری, کہتے ہیں کہ تمہیں کل سزا دی جائے گی. مجھے معلوم ہے کیا جملہ کہا ہے, کہ علی کے دشمنوں سے اس سے کم توقع رکھتا ہی نہیں. اللہ. پھر کہا ایک کام کرو قاضی, تو تمہیں معاف کر دیا جائے, تمہیں چھوڑ دیا جائے. بولے کیا کریں؟ کہ ان کے کچھ فضائل پڑھ دو, تم پڑھے لکھے بہت ہو, ان کے کچھ فضائل پڑھ دو. قاضی نے سر اٹھا کے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے, کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو, زندہ بچ جاؤ گے.
اگر جملہ لے گئے کلیجے اتر گیا تو سوچیے گا ضرور، زندہ بچ جاؤ گے، تمہارا چھوٹا سا کام ہے کر دو، ان کی تعریفیں کر دو۔ قاضی نے سر اٹھا کے کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کے فضائل پڑھے تو زندہ رہ کے بھی مر جاؤں گا، اور اگر آج زہرا کے حق کے دفاع میں مارے گئے مر کے بھی زندہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ 500-600 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ 600 سال کے بعد میں خود کہہ رہا ہوں کہ 600 سال پہلے میرے جد کون تھے مجھے ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ گیا؟ آج شہید کی قبر ہے اور خدا نے ان کے دشمنوں کو نابود کر دیا، ایک کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاج محل اتنا خوبصورت بنوا دیا کہ صرف بلڈنگ پہ نگاہ رہے نہ پتہ چلے نیچے کون ہے۔ یہ ہے موت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر دوسرا دن یہ مناظرہ ہے، مولانا کتابوں میں لکھا ہے دربار کا مناظرہ شہید کا، بڑا قیامت خیز مناظرہ ہے۔ بلایا گیا دربار میں، کہا بھائی بلاؤ تو دیکھیں ہم بھی تم کس بات پہ کافر کہہ رہے ہو، ذرا میں بھی تو سنوں۔ بادشاہوں کو شغل ہوتا تھا کرنے کا، انہیں کیا کیا، تم مارنے تو جا رہے ہو، بلاؤ۔ بلائے گئے، سلفیوں کا مجمع تھا۔ تو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بلائیں نہیں آپ، ہائے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، زندان میں ڈالا ہوا ہے، پھر بھی خوف ہے۔ خوف پتہ نہیں کس چیز کا تھا، یہ خوف تھا۔ بلائیں گے اپنی باتیں کرے گا، مانے گا تو ہے۔ جب شاہجہاں نے سختی کے لیے نہیں بلاؤ نہ چھوڑ دیں گے، بلاؤ تو دیکھیں نہیں کیا معاملہ ہے۔ بلائے گئے، کیا بات ہے، آپ کافر ہیں، اللہ آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ قاضی نے پوچھا کس بات کے کافر ہیں؟ علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا ہم علی کو اللہ نہیں سمجھتے، یہ بات پھر کسی موقع پر آپ سے بیان کر دوں گا۔ علی کو ہم اللہ سمجھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے تو علی کو بلاتے ہیں۔ کیا کہے گا آپ سے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں علی کو اللہ کہتا ہوں تو آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم علی کو اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم ثابت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے کہنے پر علی کو بلاتا ہوں۔ کیا کہے گا؟ اسی کو تو مناظرہ کہتے ہیں۔ آپ یہ ثابت کرتے ہیں شیعہ کی کسی کتاب سے، آج بھی میرا چیلنج ہے اس ممبر سے کہ آپ ثابت کرتے ہیں شیعہ کی کسی کتاب سے، میں غیر معتبر کی بات نہیں کرتا ہوں، عوام کی بات نہیں، جو ہمارے نظریات آئے، جو علماء نے ہماری کتابیں لکھی ہیں کتب اربع اور کتابوں میں، کہیں پر بھی کسی حدیث روایت کسی کے بیان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی شیعہ بزرگ عالم یا معتبر عالم نے علی کو اللہ کہا، آپ ثابت کر دیں۔ لیکن یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کہنے پر بلایا، جب محمد نے بلایا تو ہم بھی بلا رہے ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ آئے ہائے تک بلانا تھا، کہا آپ صحابہ کو برا کرتے ہیں۔ قاضی نے بڑا حسین جملہ کہا ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ صلوات میں محمد لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ شاہجہاں پوچھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ کیا تم کسی قاتل کو اپنا دوست کہو گے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا تم کسی کرائم کرنے والے کو اپنا دوست کہو گے؟ کیا تم اپنی بیٹی پر حملہ کرنے والے کو اپنا دوست کہو گے؟ اس نے کہنے کا یہی تو ہے، رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کا صحابی قاتل ہو، رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کا صحابی ظالم ہو۔ ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، رسول کے صحابی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ یہ جو خطبہ ہے یہ بڑا عظیم خطبہ ہے، اور میں نے کل وعدہ کیا تھا کیونکہ مجھے بھی کووڈ ہوا تھا تو اس کے بعد میری کچھ میموری ختم ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، میں لکھ کے لایا ہوا ہے وہی 2-4 جملے، وہ چونکہ بھول نہ جاؤں لہذا میں لکھ کے لاؤں، اس
کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کی جو تشریح کر دیتا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے، اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو اگلے 2-3 دن میں خطبے کو بیان کروں گا، ورنہ ہم سے یا کسی سے کہہ دیجیے گا، ہم جاوید بھائی کہے کہ بھائی مولانا سے کہیں ٹاپک چینج کر دیں، تو میں اپنا ٹاپک چینج کر کے اسی ڈھبے پہ آ جاؤں گا. لیکن میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کبھی کبھی اپنی بھی سن لیا کریں. ہم آپ کے حساب سے مجلس تو پڑھتے ہیں، کبھی اپنے حساب سے بھی آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات آپ سے پہلے کہہ دوں، یہ خطبہ ہے، کل بھی میں نے کہا تھا، شہزادی نے بڑی نزاکت سے جملے کہے، چونکہ جب تک آپ اس سچویشن کو ذہن میں نہیں رکھیں گے شاید اس خطبے کا لطف نہیں آئے. افسوس کی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، کسی کو چھوٹا نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی ہے، افسوس ہے آپ اس لینگویج کے ماسٹر نہیں ہیں، ہم آپ کی لینگویج کے ماسٹر نہیں. عربی نہ آنے کی وجہ سے بہت سی باتیں سمجھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں کہ جملہ دیکھنے میں بڑا سادہ ہے، لیکن شہزادی کمال یہ تھا کہ چوٹ ایسی ایسی دیا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ خطبہ کب واقع ہوا ہے؟ میں نے کل بھی بیان کیا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ خطبہ رسول اللہ کی وفات کے بعد، جب جسے کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو گیا میٹنگ کے دوران سقیفہ میں، اور یہ کہا کہ علی بن ابی طالب سے کہ آپ بیعت کریں، اور مولا کائنات نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور جو غلام بیعت اسے واپس جا کے کہا کہ علی تیار نہیں ہے، تو پورا قافلہ لے کے آئے، 7 لوگ ہیں جس میں بزرگ صحابی بھی تھے. اور آنے کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ شہزادی دروازے پر کیوں آئی؟ شہزادی دروازے پر علی کی دفاع کرنے آئی. انہیں معلوم تھا کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اور آئیں، اور آنے کے بعد جو واقعہ ہوا وہ دردناک واقعہ تھا. اس واقعے کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے 11 دن کے بعد اور مسلسل پیغام دیتی رہی کہ کم سے کم جو تم نے، ہمارے بابا نے ہمیں جو باغ دیا تھا، میراث کا مسئلہ اس وقت اٹھا جب زندگی میں باپ دیتا نہیں. جب زندگی میں باپ نے مجھے یہ سارا دے دیا تھا تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، میرا حق واپس کرو، میرا حق واپس کرو. اور آپ دیکھیں، المیہ دیکھیں کہ رسول کی بیٹی گھر سے نکل کے دربار میں جا رہی، جو سجا ہوا دربار. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ جب وہ دربار جیسے پارلیمنٹ، اس کو پارلیمنٹ سجی ہوئی تھی، اس میں عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بڑے بڑے اسلام کے راویان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے حافظان قرآن بیٹھے تھے، بڑے بڑے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے رسول اللہ سے نہ جانے کتنی بار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل سنے تھے. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس سچویشن کو ذہن میں رکھیے گا. سارے موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت رسول اللہ سے بارہا سنی ہے. ایک بار حدیث نہیں بیان کی، بار بار بیان کی ہے. ان کے درمیان جب شہزادی دربار میں داخل ہوئی ہے اور اطلاع دے کے داخل ہوئی ہے کہ اگر تم نے ہمارا حق واپس نہیں کیا تو ہم دربار میں آ کے اپنے حق کی آواز اٹھائیں. 3-4 دن میں انشاءاللہ، آج شاید آپ کو اتنا لطف نہ آئے، لیکن جب خطبہ آگے بڑھے گا تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ شہزادی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی. توجہ فرمائیں، کیا ضرورت تھی کھجور کے چند باغ کا مطالبہ کرنے کے لیے؟ کہیں کیوں تھی؟ خطبے میں کچھ شہزادی نے بتایا ہے. جب پہنچی ہیں تو خطبہ، ابن ابی العزیز معتزلی کہتے ہیں کہ خطبہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظیں کچھ اور ہوتی ہیں اور اس کی باریک معنی کچھ اور ہوتے ہیں. ورنہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی، جیسے میں پڑھوں سے آپ بھی پڑھ لیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ شہزادی نے ان حافظان قرآن کو، ان راویان قرآن کو، ان صحابہ کو کہاں پہنچایا ہے. ایک بار ذرا مل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے لے مجھے لگے کہ میری بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، ورنہ میں کنفیوز ہو جاؤں گا، لیکن میں آپ کی مزاج سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں. ایک بار ذرا صلوات شاید آپ لوگ 20-25 گھنٹے محنت کریں تو شاید مجلس مل جائے پڑھنے، لیکن ہم
جو آپ کو سیکنڈوں میں پہنچائیں گے، ہم ہو چاہے اور علماء کتنی ان کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس کا ہم شہزادی چاہتے ہیں بس آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ اور نورانیت آ جائے گی، بس یہی میرا اجر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کوئی بھی احترام میں کھڑا نہیں۔ شہزادی ام ایمن کے ساتھ گئی تھی۔ ام ایمن بلند قامت کنیز تھی، ان کے پیچھے سہارا لے کے پہنچی اور پہنچنے کے بعد پورے دربار سے گزر کے گوشے میں جا کے کھڑی ہو گئی، صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ احترام میں کون اٹھا۔ جب کوئی احترام میں نہ اٹھا تو شہزادی نے خطبے سے پہلے جملہ کہا، اگر جملے کو میں محسوس کروں آپ کتنا میرے ساتھ ہیں، کہا آج تم نے ہمارا احترام نہیں کیا، تمہارے احترام کرنے نہ کرنے سے میری منزلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جملہ سنا گیا، کس کے سامنے کہہ رہی ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، پورا دربار سجا ہے، کس کا دربار سجا ہے، کون تخت پہ بیٹھا ہے، سب آپ کو پتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں پتا ہے، یہ سارے موجود ہیں۔ ان کے دوران کہا کہ تمہارے کھڑے ہونے اور احترام کرنے نہ کرنے سے میری فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن تم نے اپنی اوقات بتا دیا کہ تم سیرت رسول بھول گئے ہو۔ اللہ اکبر، تم نے اپنی اوقات بتا دیا کہ تم سیرت رسول بھول گئے ہو۔ میرا بابا احترام میں کھڑا ہو، امت کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد جو ہمارے بابا کی دیکھیں کیا چوٹ ہے، اگر آپ پہنچے ہوں، جو ہمارے بابا کی سیرت بھول جائے تو ہمارے بابا کا جانشین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا حق ہے کہ وہ رسول کی شریعت کو زندہ رکھے گا جو رسول کی سیرت کو بھول گیا؟ کم سے کم یہی سوچ کے کھڑے ہو جاتے کہ رسول کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہے، یہ اس خطبے میں آپ کو باریکیاں ضرور ملے گی۔ پھر آپ دیکھیں ابن ابی حدید معتزلی نے مولانا بڑی لطیف بات کی ہے کہ شہزادی نے تعارف کرانے سے پہلے دو لفظ استعمال کیا ہے، ایک لفظ حمد استعمال کیا ہے اور ایک لفظ شکر استعمال کیا ہے۔ اس کی کافی شروع آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلا جملہ کیا کہا ہے؟ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ مفہومی کر دیتا ہوں، لفظی ترجمہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ حمد اس اللہ کی ہے جس نے مجھے نعمت بنایا۔ عظیم جملہ ہے، حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنایا، نعمت دیا نہیں، نعمت بنایا۔ پھر سے کہتا ہوں، نعمت دیا نہیں، نعمت کیا دیتا؟ ہم تو اولے مخلوق ہیں، ہم سے پہلے کچھ ہوتا تو دیتا نا، ہم ہی کو نعمت بنایا۔ اور حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں نعمت بنایا، اور شکر اس بات کا ہے کہ جن کو نعمت دیا انہیں فضیلت دیا۔ جن کو یہ نعمت عطا فرمائی انہیں فضیلت دیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس جملے کا مفہوم کہاں ملے گا، تو جا کے پڑھے نجف کی زیارت میں، زیارت مطلقہ میں لکھا ہے السلام علی نعمت اللہ، سلام اس علی پر جو اللہ کی نعمت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ہمیں نعمت بنایا۔ تین طریقے ہوتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، رحمت، نعمت اور لطف۔ رحمت فری میں ملتی ہے، رحمت اللہ کی طرف سے فری میں ہے۔ آپ کافر ہیں کہ مسلمان، باغی ہیں کہ نمازی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ نہ آپ کی روشنی چھینتا ہے، نہ حلق میں پاسورڈ لگاتا ہے۔ اگر وہ حلق میں پاسورڈ لگا دیتا کہ صبح کی نماز پڑھو گے تو ناشتہ ملے گا، کیا کر لیتے آپ اللہ کو بتائیں؟ کچھ کر لیتے؟ ظہر کی نماز پڑھو گے تو کھانا ملے گا، پاسورڈ لگا دیتا؟ نہیں، آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا، چاہے تم کتنا
کمیشن لے رہے ہیں، پیسہ مانگ رہا ہے۔ جو چیز آپ کو فری میں ملے اسے رحمت کہتے ہیں، جو محنت سے ملے اسے نعمت کہتے ہیں۔ علم نعمت ہے، عزت نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، ہنر نعمت ہے، چاہیے تو میرے گھر پہ آؤ۔ میرے بغیر علم کا تصور نہیں ہے، میرے بغیر عزت کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم ہی کو نعمت بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ آئیے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے تشریح کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہاں پہ کہا تھا کہ 1000 آیتیں میرے پاس ایسی ہیں جس سے براہ راست فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، آیت نمبر 111 سے 114 میں خدا کیا اشارہ کر رہا ہے؟ شہزادی یہاں خدا کے اس کلام کے ذیل میں بات کہہ رہی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ بس ذرا صلوات پڑھیں محمد والا۔ ضرب اللہ مثلاً قریۃ، اللہ ایک قوم کی، ایک علاقے کی مثال بیان کر رہا ہے رسول سے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، بستی بڑی مطمئن، سکون، اطمینان، ٹوٹل فیسلٹیز سے لیس تھی۔ توجہ فرمائیں، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے رزق کھینچ کے آ رہا تھا، چاروں طرف سے رفاقت سب کچھ تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، بس ان لوگوں نے اللہ کی نعمت سے انکار کر دیا۔ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان پہ لباس سے جوع اور خوف پہنا دیا۔ توجہ فرمائیں، ہم رزق سے سمجھتے ہیں دولت، لیکن رزق دولت کا نام نہیں ہے۔ بات اچھی لگ رہی ہے؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رزق، اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق روکا میں نے۔ کیوں روکا؟ آپ شاید آج سراسری میں نکل گیا، انہوں نے اللہ کی نعمت سے انکار کیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا بہت سے ایسے کروڑ پتی ہیں جو اللہ کی نعمت پا بھی رہے ہیں اور اللہ کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اگر مال مراد ہوتا تو کہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا سجدہ بھی نہیں کرتا ہے، کروڑ پتی ہوا جا رہا ہے۔ تو ہمیں رزق کے معنی کو کھوجنا ہوگا۔ جب میں نے وارث سے قرآن سے پوچھا کہ رزق کیا ہے، واقعا ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ یہ سورہ پڑھو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا، مال میں نہیں۔ مال کا لفظ کہیں نہیں ملتا کہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ مال کا لفظ کہاں ملتا ہے؟ مال کا لفظ مل رہا ہے۔ مال دینا ہوتا تو اپنے صحابہ کو مولائے کائنات سلمان کو 50 مکان دے دیتے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کے 10ویں درجے پر فائد ہے اور سو رہا ہے چبوترے پر۔ اگر مال دینا ہوتا تو
खत्म हो गई। आपने इमाम हुसैन से तजारत की थी? आप चाहते थे कि इमाम हुसैन आपको 1 लाख बांटे 2 लाख दे दे? यही आपका अकीदा है? हमने तो किसी सहाबी को नहीं देखा कली से कभी माल मांगा। मालिक अश्तर का वाक़या मशहूर है। कुमैल इब्न ज़ियाद ने जब मौलाए कायनात से मालिक अश्तर की शहादत के बाद अजीब जुमला पूछा था, ले जाए थे तो ऐसी शहजादी ने हमद व शुक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। कहा मौला मालिक अश्तर अगर आपके कहने के बावजूद माविया के खैमे पर हमला कर देते तो आप क्या कहते? मौला ने कहा मैं ये तो कहता कि बड़ा जज्बाती था, लेकिन ये ना कहता कि मालिक अश्तर मेरे लिए वैसे ही था जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए। आप सोगे खुदा की कसम, ये कोई मामूली जुमला नहीं है। मालिक अश्तर मेरे लिए वैसे ही थे। जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। तो पूछा मालिक की क्या खुसूसियत थी? कुमैल का एहसान है कि पूछ गए, और हमें उस खुसूसियत पे कम से कम ट्राई तो करना चाहिए ना। कहा मालिक की शान ये थी कि मुझे गरज की बिना पे नहीं मानता था। आ गए, गरज की बिना पे नहीं मानता था। हमारे अकीदे का आलम ये है कि मजलिस हो रही ना भी यहाँ मौलाना आपके सुल्तानपुर में, बड़ा अच्छा मजमा है, उलमा की बस्ती है, सब कुछ है, लेकिन मजमा इतना नहीं है। अभी इसी मजलिस के दौरान किसी अंधे को आंख मिल जाए, कोई अंधा है और उसे आंख मिल जाए, अशर क्या होगा? ये सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं, बस पर बस आएगी, बिहार से कलकत्ता से, मुजदा हो गया, मुजदा हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मजमे पर मजमा, यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने तागे बन जाएंगे, कितनी पट्टी बन जाएगी, कितनी अंजुमन फ्री में आके नौहा पड़ेंगी, जिन्हें आप लाख दे तो ना आए। कितनी अंजुमने सुल्तानपुर आके फ्री नौहा पड़ के जाएंगे, भले आप लाख देते तो ना आते। तो कहीं ना कहीं गरज तो है ना, गरज ना होती तो पहले दिन आता। क्या मालिक ने मुझे गरज की बिना पे नहीं माना, लायक विलायत समझा तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। उसने जाना कि मौला है तब माना, तो पलट के पूछा मौला कोई खुसूसियत बताएं, तवज्जो फरमाएं, कोई खुसूसियत बताएं। कहने लगे जब मालिक आए छोड़ के मुझे चले गए, 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद जब मालिक अश्तर ने पूछा कहाँ गए थे आप? भाई जंग हो रही थी सिफ़ीन पर, आसपास में उनका कबीला वहीं था, बच्चों को लेके आए थे। तो कहा मौला रोटियां खत्म हो गई थी, मजदूरी करके बच्चों की रोटियों का एहतमाम करके 3 दिन का मौका मिल गया था। अली ने कहा मेरे लिए काम कर रहे थे, मुझसे मांग रहे थे। क्या दुखती रक्त पे हाथ आए, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए काम कर रहे थे, मुझसे मांग लेते, क्या मैं तुम्हें नहीं देता? तो कहा मालिक ने अजीब जवाब दिया, कहा मांगता तो तवक्को से ज्यादा मिलता, फिर मांगा क्यों नहीं? कहा आज मांगने का वक्त नहीं था। कहा क्यों? अगर आज मैं आपसे मांग लेता तो दुश्मन ताना देता, अली से फायदा है तो अली को मांग रहा है। भूखा भी रखा, भूखे से मुराद पेट भरना नहीं है, इज्जत का भूखा। मैं कह गया इज्जत की भूख बड़ी होती है। लोग करप्शन करते क्यों हैं? इज्जत के लिए, मिलती नहीं है। भाई आप बड़ा मकान क्यों बनाते हैं, गाड़ियां बड़ी क्यों रखते हैं? देख के लोग इंप्रेस होंगे तो सलाम करेंगे। अल्लाह कहता है इज्जत गाड़ी खरीदने में नहीं है, इज्जत अली की विलायत में है।
پھر مال نہیں ہے، یہاں لفظ مال نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، روٹی کھاؤ، کلو یہ اشارہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، کھاؤ، کھانے سے مراد کھانے کا بھی تو کھانے کا لفظ کیوں رکھا ہے؟ کھانا سلیقے سے کھایا جاتا ہے، کتنا بھی بس سلیقہ آدمی ہے وہ سلیقے سے کھانا کھاتا ہے. مثال کے طور پر وہ کپڑا پہننا اچھا نہیں جانتا ہوگا، ادھر نہیں کرتا ہوگا، لیکن کھانا ایک ہی ہاتھ سے کھائے گا، دونوں ہاتھ سے نہیں کھائے گا. آپ باریکیوں پہ جائیں، زیرو تو لوگ کھائے گا، کھانا وہ ایک ہی ہاتھ سے کھائے گا نا، چاہے وہ کتنا ہی بس سلیقہ ہو، کپڑے نہ پہنتا ہو، اچھا مطلب عجیب سا ہو، بول چل، لیکن جب وہ کھانا کھائے دونوں ہاتھ سے نہیں کھائے گا، کھائے گا ایک ہی ہاتھ سے. لقمہ کھائے گا، جب ختم ہوگا تو پھر کھائے گا. یہاں پہ علماء لکھتے ہیں اللہ نے سلیقے کے لیے کلو کا لفظ رکھا. جو رزق تمہیں دیا ہے نا، اگر سلیقے سے رکھو گے تو کبھی تم سے ضائع نہیں ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَطَيِّبًا. یہاں پہ دو معنی ہیں. اگر یہ ترجمہ کریں کہ رزق مراد ہے تو رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے. اگر یہ حال ہے مولانا تو اس سے مراد رزق حلال اور رزق پاک ہے. لیکن اگر تمیز ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ رزق تمہیں حلال بھی بناتا ہے اور پاک بھی بناتا ہے. یہ تمہارے نسل کو حلال بھی بناتا ہے اور تمہیں پاک بھی بناتا ہے. پھر اللہ نے کہا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، نعمت پر نہیں. آپ کہاں پہنچے؟ نعمت پر شکریہ نہیں ہے، نعمت کا شکریہ ہے. اس کے مطلب کوئی نعمت ہے جس کی بنا پہ رزق مل رہا ہے، اس نعمت کا نام علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. ابن ابی الحدید معتزلی کا بیان ہے. دیکھیں ایک خطبہ ہے، میں نے کہا نا کہ آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں نے اس خطبے کو بہت پڑھا ہے، بہت جگہ اس میں مجلس سے پڑھی. اب تو خیر یہ لوگ پکڑ کے کہ مولانا دہرا نہ پائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں دہرائیں گے لیکن ہم پڑھیں گے. وہی توجہ فرمائیں، لفظ حمد ہے ایک ہی جگہ پہ اللہ نے کہا الحمدللہ. اچھا میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تعارف بعد میں کرایا ہے. حمد و شکر کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے. کیوں؟ یہ عربی ہے عزیزو. حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ اگر لے گئے تو لطف بہت آئے گا. حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد اور شکر میں فرق ہونے کے لیے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں. میں کہیں پر پہنچا، انہوں نے کچھ مجھے کوئی تحفہ دیا، کوئی اچھا سا گفٹ دیا، میں نے ان کی تعریف کی. جو عطا کے بعد ملنے پر تعریف کی جائے اسے شکر کہتے ہیں. بچوں فرمائے دار ہم کسی کے پاس پہنچے، اس نے مجھے کوئی گفٹ دیا اور گفٹ لینے کے بعد ہم نے اس کی تعریف کی، اس کو شکر کہتے ہیں. دوسرے دن ہم پہنچے، اس نے کچھ نہیں دیا پھر بھی ہم تعریف کر رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں. شکر کرتے ہیں عطا کے بعد. تو مجھے جملہ کہنے دیں، اہل بیت کے علاوہ کائنات میں کسی نے حمد ہی نہیں کیا. جس نے کیا اس نے شکر کیا. اس نے کہ اہل بیت سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں جو عطا ہوتا، تو حمد کرتا رہا، اللہ فضیلتیں دیتا رہا. صلوات پڑھیں محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. کہہ تو دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نہیں حمد کر رہے ہیں. حمد کیوں کر رہے ہیں؟ عطا سے پہلے حمد ہے. توجہ کرنا، شکر عطا کے بعد ہے، کچھ تھا ہی نہیں جو عطا ہوتا. یہ حمد کرتے جا رہے تھے، اللہ اس تعریف کو حمد کہہ رہا ہے. اسی حمد میں ایک لفظ ہے
مدح. اب یہ علم الآداب کی گفتگو ہے, آپ لوگوں کو شاید بہت آڈ لگے, اجنبی لگے, تو عمر کی بات ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ علماء علم الآداب کے حساب سے لکھتے ہیں کہ تینوں حرف ایک ہی ہیں, حمد میں بھی اور مدح میں بھی, لیکن مدح میں میم پہلے ہے, حمد میں میم بیچ میں ہے, ایک کے بعد ہے. میم ہوتا ہے امکان, امکان پہ دلیل دیتا ہے. جو امکان کے بعد ہو وہ مدح ہے, جو امکان سے پہلے ہو وہ حمد ہے. مدح اور حمد میں فرق یہ ہے کہ ممدوح اس لائق نہ ہو لیکن مدح اسے بڑھا دے. میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے, اس کو مدح کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مداح اہل بیت, حماد اہل بیت کوئی نہیں کہتا. خدا کی قسم, مداح اہل بیت کہتے ہیں نا, مداح اہل بیت. شاعر اہل بیت نہ کہا کریں, مداح اہل بیت کہا کریں. شاعر کو مداح بھی کہا جاتا ہے. مداح کا کام کیا ہوتا ہے؟ ممدوح کی تعریف کرنا. لیکن کبھی کبھی ممدوح ہوتا ویسا نہیں ہے لیکن مداح بڑھا دیتا ہے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں علامہ لکھنا نہیں آتا, انہیں کہا جاتا ہے علامہ. یہ مداح جو ہے ممدوح کو علامہ بنا سکتا ہے, جاہل کو عالم کہہ سکتا ہے, عالم کو جاہل کہہ سکتا ہے. لیکن حمد کیا ہے؟ حقیقت شناسی کے بعد تعریف کرنا ہے. آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں مولانا ہوں, ایک آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بندہ بیٹھا ہے, آئی ٹی کا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے والا. مجھے کیا پتا, میں تو سمجھو ایک عام آدمی ہے. چونکہ میں ذات سے واقف نہیں ہوں لہذا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ایک شخص آیا, اس نے کہا مولانا جانتے ہیں کون بندہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا یہ ہم نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ میں اس کی ذات سے واقف ہوں. جہاں ذات سے واقف ہو کر تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. اللہ خالق ہے, تمہیں کیا پتا؟ تمہارے سامنے تو کچھ خلق نہیں کیا. اب جو خالق سمجھ رہا ہے وہ حمد کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. شکر اور حمد کے معنی معلوم ہو گئے. اب قرآن اشارہ کرتا ہے, جب داؤد کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے مالو آل داؤد وشکر اللہ. ہم نے آل داؤد سے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ بات آپ کے سامنے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آل داؤد سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب محمد سے خطاب کرتا ہے کہتا قل اللہ الحمد, اے محمد اللہ کی حمد کرو. مطلب محمد حمد کر سکتا ہے, داؤد شکر کر سکتا ہے. اس نے عطا سے پہلے محمد بولا, عطا کے بعد داؤد بولا. صلوات پڑھیں محمد والا. ویک ڈے ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے, ہم تو جاب اب کرتے نہیں, ہم تو آرام سے سوتے ہیں, تو 2 گھنٹہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کا خیال ہے اگر خطبے کی لذت اٹھانا ہے تو مجھے ٹائم دیں پلیز. تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے تو آپ کو چل جائے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آئیں گے تو اب 9 بج چکے ہیں, میرا ٹائم ختم ہو گیا, 50 منٹ ہو چکا ہے. لیکن آخری بات آپ سے کہوں گا, کل ایک چیپٹر یہاں پہ ختم کر رہا ہوں, میں چھوڑ دی بہت ساری باتیں. پھر شہزادی جملہ کہتی ہے حمد کے ساتھ, الحمدللہ الذی. یقین کریں جب میں کبھی پریشان ہوتا ہوں نا, اور کبھی آپ سازشوں میں پریشان ہو,
دشمنی سے پریشان ہوں تو بس یہ جملہ ورد کر لیں جو آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ شہزادی کا جملہ ہے اور ساری سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیے. ہوا کیا کیا ہے پیچھے 11-12 دن پہلے مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا ہے اور زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ یہ رکھیں گے تو پھر لطف آئے گا. الحمدللہ الذی جعل عین العزت من دارنا. حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا. حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا. اس سے بڑا تماچا شہزادی نہیں مار سکتی تھی. من جاء بمحبت فسقا. جو محبت کے ساتھ میرے دروازے پر آ گیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا. جس طرح سے لعنت 1100 سال پہلے پڑ رہی 11,000 سال بعد بھی پڑے گی. کہ شہزادی کا جملہ ہے جو میرے در پہ عزت کے ساتھ آتا ہے. سبحان اللہ. وہ عزت سے سیراب ہو جاتا ہے. خود کہا اللہ نے تو عز من تشاء تو ذل من تشاء. چلو کر اس آیت میں بھی تشریح کر دوں اسی دل میں آیا ہے. شہزادی کی وجہ سے عزت ہے. اور شہزادی نے کیا کیا ہے؟ علی کا دفاع کیا ہے, ولایت کا دفاع کیا ہے. ہمیں اس ولایت کے عقیدے کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. میں نے شہزادی کو سخت ترین جواب دینا ہو. یاد رکھیں ملکہ شفاعت کا نام ہے فاطمہ. وہ چاہیں گی تو جنت ملے گی. جنت علی کی نہیں فاطمہ کی ہے. فاطمہ کی مہر میں جنت ملی ہے. اور مہر استحقاقی ہوتا ہے. استحقاقی سمجھتے ہیں اس میں کسی کا تصرف نہیں ہے جب تک کہ وہ نہ کہہ دیں. یہ شہزادی جنت استحقاقی مہر میں خدا نے دیا. جنت چاہیے تو شہزادی کو راضی کرو, شہزادی کے حق کا دفاع کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ شہزادی کا قاتل کون ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ 8-10 نسلوں کے بعد ہماری نسلیں بھی شہزادی کے قاتلوں پہ نام اپنے بچوں کا نام رکھنے لگے. ایسے
سے سخت سوال ہوں گے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. میرے استاد تھے, درس اخلاق دیتے تھے, آیت اللہ جواد عملی کا درس اخلاق بڑا مشہور تھا. ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو مجھے ہلا گیا, اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وقفوہم انہم مسئولون, روکو, ان سے سوال. تم اپنی زندگی ایسے گزارو کہ اگر تم سے سوال ہو نا تو جواب ہو تمہارے پاس. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, برا نہ مانیے گا, میں آپ کا خادم ہوں. میں صرف موٹیویٹ لے کر کہ انسان توجہ نہیں کرتا. یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں, کس کی مجلس ہو رہی ہے؟ یہ سارے ثواب نہیں ہے, یہ زہرا کی مجلس. آپ عذر شرعی آپ کے پاس ہونا نہیں آئے, ہم نہیں پوچھیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا. اگر شہزادی نے سوال کر لیا کہ میری مجلس ہو رہی تھی, میرا ایک چھوٹا سا معمولی سا خادم میرے خطبے پڑھ رہا تھا, تم کیوں نہیں آئے؟ تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. بیوی تھک بہت گئے تھے, سو گئے, بیوی طبیعت خراب تھی. وہ جان رہی ہے آپ کے دل کا حال. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کس کنڈیشن میں کتنا تک ہے, میں نہیں جانتا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر سوال کر لیا اور جواب نہ ہوا اور شہزادی نے پلٹ کے کہا نہیں تم تو بیٹھے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے. عزیزان جب بھی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو کوشش کریں آنے کی. رزق محنت سے نہیں, شہزادی کی دعا سے. کتنی مظلومیت بھرا یہ واقعہ. نہیں پڑھ سکتا ہوں مسائل, دو جملے کہہ کے مجھ سے برداشت نہیں, میرے کلیجہ پڑھنے لگتے, میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے. مذاق نہیں ہے. شہزادی کے دروازے پر پہنچنا, 25 سال تک علی بھولے نہیں. علی جیسا صابر 28 سال. جناب زینب سلام علیہ کہتی ہیں اپنے آخری جملوں میں بھی زہرا کو یاد کر رہے. جب درد ہوا نا, میں نے کسی معتبر خطیب سے سنا ہے, میں نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے لیکن سنا ہے تو بیان کر دیتا ہوں. جب علی کو سر پہ ضربت لگی نا اور جب علی کو درد کا احساس ہوا تو اپنے درد سے پہلے زہرا کے اس درد کو یاد کیا. جب کسی کو درد ہوتا ہے تو دوسرے درد کا احساس کرتا ہے. درد کو احساس کرتا ہے. اللہ اکبر, کیا اذیت سے گزری ہے. امام حسن جب بھی گلی میں اس شخص کو دیکھتے تھے جو دروازہ گراتا تھا, دروازہ راستہ بدل دیتے تھے. سلمان نے پوچھا مولا راستہ کیوں بدل گئے؟ سلمان جب اس کو دیکھتا ہوں نا میری ماں میرے ماں کو تڑپنا یاد. جناب زینب سلام علیہ ہر روز شہزادی اپنی ماں کو بھولی نہیں. اس کا تو کوئی چیز ہو جائے نا نیچرل ہے, بچے بھولتے نہیں ہیں. شہزادی کبھی اپنی ماں کے اس درد کو بھولی نہیں. آیت اللہ میان جی جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں شہزادی کی شہادت پر, وہ اس بات کو بیان کرتے کہ شہزادی کہیں بیٹھ کر اپنی ماں کا واقعہ بیان کر رہی تھی. بس 2 جملہ کہوں گا, اولاد والوں بس سوچنا اور ہونا بہت بڑا مسائل نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے تفصیل پر کروں. وہ کہتی ہیں کہ جب دروازہ کھولا ہے شہزادی نے, مگر میں نے یہیں تک پڑھا تھا, مجھ سے پڑھا نہ گیا, اور دروازے پر ہاتھ رکھا ہے اور اس سے کہا کہ تم اندر نہیں آ سکتے ہو, حسین ہے اور تم نہیں آ سکتے. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ شہزادی کے ہاتھوں پہ تازیانہ لگاؤ. اللہ اکبر, زمین اور آسمان نے کیا منظر دیکھا ہے کہ فاطمہ کے ہاتھوں پر غلام تازیانہ لگا رہا تھا, اور لکھا ہے کہ وہ تازیانہ خزیان کی لکڑی کا تھا. خزیان کی لکڑی کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں.
کہتی میری ماں کی بستیوں میں چلی، جناب زینب کہتی مجھ سے کچھ نہ ہوا، میں نے اپنی ماں کی فریاد کو سنا، میں نے بابا کو روتے دیکھا، زینب دوڑی ہوئی علی کے پاس پہنچی، گردن میں ہاتھ ڈال کے کہا بابا میری ماں کو بچا لو، میری ماں زخمی ہو امام زمانہ کو اس مجلس سے راضی جو لوگ اس قرآن کو آرگنائز کرتے ہیں کسی بھی طرح سے شرکت کرتے ہیں ظاہرہ سب کے میں اجر عظیم مومن کی حفاظت حاضرین کی حفاظت امام زمانہ کو راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،